اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ ہفتے پہلے میں نے یہ سیریز شروع کی تھی، مینٹل ہیلتھ ایٹ ورک پلیس۔ اس کا پرپز یہ تھا کہ چونکہ اس وقت ویسے بھی سٹریس کے لیول نسبتاً زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ اٹ یوز ٹو بی، اور اس کی وجہ ملکی حالات ہیں، اکنامک کنڈیشنز ہیں، بزنسز کی انٹرنل صورتحال ہے، اور بہت حد تک مینیجرز کی بوکھلاہٹ بھی ہے کہ جن کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ صرف سٹریس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی اسٹریٹجی انفارچونیٹلی نہیں ہوتی، تو ایک ہی حربہ انہیں آتا ہے کہ لوگوں پہ سختی کی جائے، تو جتنی سختی کریں گے شاید اس سے رزلٹ اچھے ہو جائیں گے۔ ایک حد تک ہوتے بھی ہیں، اور یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک حد تک انگزائٹی پرفارمنس کو بڑھاتی ہے، اور اس سے جب زیادہ بڑھتی ہے انگزائٹی تو پھر پرفارمنس نیچے آنے لگ جاتی ہے۔ تو سٹریس کا بھی یہی معاملہ ہے، سٹریس انگزائٹی کاز کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پرفارمنس بڑھتی ہے، ایک حد تک بڑھتی ہے، اس کے بعد نیچے آنے لگتی ہے۔ اینی تو یہ اس وجہ سے میں نے یہ گفتگو شروع کی تھی، اور میں نے بات آج اس سلسلے کو ہم کلوز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آج اس کی آخری نشست ہے۔ میں نے 4 آئیڈینٹیفائی کیے تھے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ورک پلیسز سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن اور برن آؤٹ، یہ 4 ہم نے کہے تھے کہ جتنا بھی آپ لٹریچر دیکھتے ہیں دنیا میں، اس میں یہی 4 چیزیں آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ریلیٹڈ ٹو ورک پلیس نظر آتے ہیں۔ ویسے تو بہت ہیں اور بھی، سائیکیٹرک النیسز بہت ایک لمبی لائن ہے، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے، کیونکہ میں تو بہرحال سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، تو میں تو مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے یہ ساری گفتگو میں نے کی ہے۔ اور اس میں ہم نے پہلے انگزائٹی کو ڈیٹیل میں دیکھا، پھر اس کی ریمیڈیز دیکھیں، پھر ہم نے سٹریس کو دیکھا، اس کے سائنس، سمٹمز، انڈیکیٹرز، اس کی ریزنز، ہم نے ہر ٹاپک سب ٹاپک کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اور پھر ہم نے ڈپریشن کو لیا، اور ڈپریشن پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، اور آخر میں ہم نے برن آؤٹ کی بات کی اور ڈیٹیل میں کی کہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ whether somebody is going into burn out، یا ہم خود برن آؤٹ میں جا رہے ہیں، یا کیسے واپسی کیسے ہوگی۔ ریمیڈیز کے بغیر تو ظاہر بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے ریمیڈیز کا ذکر تو لازمی ہے۔ میری بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ نے یہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، جو گفتگو ذرا لمبی ہو گئی ہے، میں بہرحال یہ ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ آج 25ویں ایپیسوڈ ہے اس ٹاپک کی، اور دیٹ وڈ مین کہ یہ تقریباً 8 ہفتے، یعنی ایک ہفتے میں چونکہ میں 3 ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو سلائٹلی مور دین 8 ویکس، 2 مہینے کی گفتگو ہے یہ۔ لیکن اگر آپ وقت نکال کے اس کو دیکھ لیں باری باری اپنی کنوینئنس پہ، تو آئی کین ایشور یو کہ یہ آپ کو بینیفٹ کرے گی۔ اور الٹیمیٹلی دیکھیے، میرا پرپز تو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، یہ میرا کور پرپز ہے کہ میں جو کچھ سیکھ پایا ہوں 50 سال میں، جو ورکنگ لائف ہے تقریباً میری 48 سال، اور جو اس کے علاوہ بھی میری ایک لائف ہے آبویسلی، اس کے بھی ایکسپیرینسز ہیں، ان سب کو ملا جلا کے اف آئی کین سے سم تھنگ اور پرووائڈ سم تھنگ، اور میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جس سے آپ کو کسی بھی تعداد میں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو بہت میری بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خلاف ہوں، ایکچولی میں بالکل یہ دل سے یہ سمجھوں گا کہ میں کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بات میرے کریڈٹ کی نہیں ہے قطعاً، نہ یہ میرے پرائیڈ کی بات ہے کہ ہاں جناب میں نے بڑا کمال کر دیے، کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑی بڑی بیسک ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آگے ٹرانسفر کریں۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے ہماری فیملی آتی ہے، ہمارے بچے آتے، اگر ہم بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہیں ایز اے پیرنٹ، تو پھر ہمیں کیا، ہم جتنے مرضی قابل ہوتے رہیں باہر، لوگ ہمیں بہت بڑا دانشور سمجھتے ہوں، انٹلیکچوئل سمجھتے ہوں، بڑے اعلیٰ قسم کا بڑا ہائی فائی مینیجر سمجھتے ہوں، if we are not available for our children to coach them when they need it actually, and to release them when they need to be let go on actually، تو پھر ہم نے مینجمنٹ نہیں کی۔ پھر یہ میں بارہا کئی لوگوں سے کہہ چکا ہوں
کہ فارماسیوٹیکل میں آپ کو پتہ ہے بہت فنکشنز کرنے کا رواج ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں اور بکھیڑے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کمپنی کے لیے تو 300 لوگوں کا فنکشن آپ نہایت خوش اسلوبی سے بھاگ دوڑ کر کے سب کچھ کر کے بڑے اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں. اپنے گھر کا ایک برتھ ڈے کا 30 لوگوں کا فنکشن آپ سے مکمل نہیں ہوتا ڈھنگ سے. اور شادیوں کی تقریبات تو ہمارے ہاں بالکل بھٹک رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا والی وارث نہیں ہوتا. دیر از نو ماسٹر آف دی سیریمنی. فرق یہی ہے نا کہ جب آپ کمپنی کا فنکشن کرتے ہیں تو somebody از ماسٹر آف دی سیریمنی، اور وہ رولز طے پا جاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے. اگر آپ اف یو آر دی ماسٹر آف دی سیریمنی تو آپ خود رول اسائن کر دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کا بندوبست کریں گے، آپ گیسٹ کو ویلکم کریں گے، آپ ان کو سیٹ کریں گے اگر باہر کے گیسٹ بلا رہے ہیں، آپ یہ ترتیب قائم رکھیں گے، اس کو نہیں بکھرنے دیں گے، یہ فلاں لوگ بیچ میں پھرتے رہیں گے تاکہ کوئی کیوس نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو. اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، اگر کویسچن آنسر ہے تو ان کے لیے مائکس کی وٹ ایور اٹ ٹیکس یو اسائن the roles to everybody and then you make sure that everybody does that role. لیکن گھروں کے فنکشن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینجمنٹ پھر لوگوں کے خون میں تو نہیں گئی نا جو یہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کے خون میں چلی جاتی اور وہ پروفیشنل مینیجر ہو جاتے تو وہ ہر فنکشن اسی طرح آرگنائز کرتے اور اچھے طریقے سے کنکلوڈ کرتے. چلیے بہرحال یہ تو ایسی جملہ معترضہ جس کو کہتے ہیں، اٹ واز اے ڈائگریشن ایکچولی. اصل بات یہ ہے، دیکھیے مینٹل ہیلتھ ایٹ ورک پلیس اس وقت بہرحال سیریس ایشو ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ اٹ یوز ٹو بی، اور اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے اور ان میں سے اپنے لیے راستہ نکالا جائے. ظاہر ہے ہر چیز ہر شخص کے لیے موضوع نہیں ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی کچھ چیز مل جائے گی جو آپ کو فائدہ دے گی. اس کو ڈھونڈ لینا چاہیے اور اس سے وہ فائدہ حاصل کر لینا چاہیے. اور ٹو کنکلوڈ دی ٹاپک، 2-3 مختصر سی باتیں میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو کنٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے نا، چیلنج کرتے رہنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو چیلنج 2 طریقے سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو میں سوچتا ہوں کیا یہی صحیح بات ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی صحیح بات ہو سکتی ہے. تو یہ میں اپنی تھاٹ کو، اپنے کانسیپٹس کو، اپنے بلیفس کو چیلنج کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ کسی اور بہت جو ہمارا کور بلیف ہے اس کی ہم بات کریں، لیکن ہمارے بہت سارے پری کنسیوڈ نوشنز ہیں، بہت سارے ہمارے سوشل بلیفس ہیں، پرسنل بلیفس ہیں، تو ان کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے نا، کیا جا سکتا ہے. دوسرا چیلنج ہوتا ہے اپنی ایفرٹ کو، کہ کیا جو میں کر رہا ہوں از دس دی بیسٹ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ، اور از اٹ دی بیسٹ وے دیٹ آئی ایم ڈوئنگ، یا اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے. تو پہلی میری آپ سے کلیکٹیولی درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیے. دیکھیے جتنے کیوٹک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اتنا اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا، اوپن ٹو آئیڈیاز رکھنا اور اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہنا بہتر ہوتا ہے، ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ دیٹس دی وے ایکچولی جو آپ کو بنیادی طور پہ نئے راستے دکھاتا ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے بہت ہے، اسٹریس کا لیول بہت ہے، مینجمنٹ عجیب و غریب فیصلے کر رہی ہیں جو میں ادھر ادھر سے خبریں سنتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، اور چل رہا ہے جیسے بھی ہے. یعنی جتنی اسٹریس آتی ہے ٹاپ پہ آتی ہے، ٹاپ سے پھر نیچے آتی ہے، اور نیچے آتی ہے تو درمیان کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں بجائے اس کو ایبزارب کرنے کے. وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے ہی کیا تھا اور آپ ہی کر کے دیں گے نا. تو ڈھونڈیے وہ کون سا طریقہ ہے، نئے طریقے کون سے ہو سکتے ہیں. ڈونٹ گیو اپ. اور یہ سب سے اس وقت میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ انڈسٹری کی موومنٹ آج کل تو خیر تھم گئی ہے، ویسے بیچ میں ایک فیز آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، بہت ہو رہی تھی، اور وہ یقیناً وہ موومنٹ کوئی ہیپینس اورینٹڈ موومنٹ نہیں تھی، کوئی گروتھ اورینٹڈ موومنٹ نہیں تھی، وہ اسکیپ اورینٹڈ تھی کہ میں ادھر بڑا پریشان ہوں تو میں بھاگ کے دوسری کمپنی میں چلا جاؤں سیم پوزیشن پہ، ٹائٹل میں بھی چھوٹا موٹا ایک آدھ لفظ کا اضافہ بھی ہو جائے، بٹ کام وہی ہے بیسکلی. تو اسکیپ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے یو ڈو یور تھنگ، جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کیجیے، جو بیسٹ پاسبل آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیے. ڈونٹ گیو اپ ایزیلی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہاں مشکل ہے تو سب جگہ مشکل ہے. جو اسٹریس یہاں پہ ہے وہ ہر جگہ پہ ہے.
سو دوسری بات یہ ہے، پہلی بات میں نے کہی ہے کہ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیے، دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسسٹنٹ رہیے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیے ان دی بیسٹ پاسبل مینر ود دی بیسٹ آف یور ایبلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز، اس کو کرتے رہیے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا کچھ کور بلیفس ہیں نا ہمارے، اور وہ کور بلیف ہمارے ایسے ہی پیدا کرتے نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے ہمیں ڈیوائن انٹرونشن سے ملے ہیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے ملے ہیں نا۔ جیسے سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی کسی پر جب تک اللہ کا حکم یا اجازت نہ ہو۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہدی قلبہ، ان کے دل کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال مہربان ہے، اگر ہم اپنا حصے کا کام کرتے رہیں تو یقیناً بھلائی ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک سٹیج آئے گی کہ جہاں پہ ہماری کوشش کے بعد ہمیں لگے گا اس کے باوجود کہ ہم نہیں سسٹین کر پائے، اور ہمیں بہرحال وہ ایک کوئی دھچکا مل گیا ہے، تو وہ دھچکا کوئی الٹیمیٹ دھچکا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اچھے کی توقع رکھیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اور اپنی کوشش جاری رکھیے، the things will turn out for the better۔ ایک بات آخری میں ہمیشہ کئی لوگوں سے کہہ چکا ہوں، سب سے پہلے چونکہ مجھے خود سمجھ آئی تھی تو میں اپنے پہ اپلائی کر کے لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس ٹائپ کا، کہ جس میں یو آر ڈوئنگ یور ورک ڈیسنٹلی اینڈ یو گیٹ سڈنلی یہ شوق کہ جی آپ کل سے مت آئیے گا، یا آپ پہ سٹریس ہے اور چل رہی ہے اور کرتے کرتے نہیں آپ کوپ کر پائے، یا آپ کر بھی رہے تھے تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور جواب دے دیا، دس از این ایکسیڈنٹ۔ جب بھی ایکسیڈنٹ کو ایسا ہوتا ہے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، ایک تھورو ریویو جیسے ہی آپ فارغ ہوں وہ کر لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا تھا، اس میں سے کچھ صحیح تھا یا نہیں تھا، اس میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف صحیح غلط کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کی ذات میں ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ میں ہو سکتی ہے، آپ کے کام میں ہو سکتی ہے، آپ کے کام کے طریقہ کار میں ہو سکتی ہے، آپ کی پیپل ہینڈلنگ میں ہو سکتی ہے، بٹ یو مسٹ تھنک کہ کون سا ایریا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی ایریا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، آئی کین ایشور یو کہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، دیٹ یو نیڈ ٹو چینج سم تھنگ ٹو بیکم اے بیٹر پرسن۔ تو وہ ڈھونڈ لیجئے، مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ، اور اس پہ کام کر لیجئے۔ تو 3 باتیں بیسیکلی میں نے اب چوتھی ایڈ کر دی ہے کہ اپنے آپ کو چینج اپنے لیے ڈھونڈ لیجئے، یہ کیجئے اور کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کے لیے اچھا کرے گا۔ ظاہر ہے جو لوگ بھی کسی نہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، وہ آزمائشیں ہیں، گزر جاتی ہیں انشاءاللہ، اور سب پہ آتی ہیں۔ بہت ریئرلی ایسا ہے کہ شاید کسی شخص نے کوئی زندگی میں کوئی آزمائش نہ دیکھی ہو، شاید وہ بہت خوش قسمت نہیں ہے فرام مائی پرسپیکٹو، اس لیے کہ اس پہ تو بیچارے کو کبھی، اس پہ تو اتنی سی بھی اسٹریس کبھی پڑی تو وہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو دس وی بیکم اسٹرانگ ود وٹ ایور اسٹرگلز دیٹ وی ڈو ان لائف ایکچولی۔ اللہ تعالیٰ، میری آپ سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں دیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔